شروط لا الہ الا اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شروط یعنی علم، یقین اور باقی شرطوں کی وضاحت فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شیخ حافظ حکمی رحمہ اللہ اپنی نظم سلم الوصول میں فرماتے ہیں، علم، یقین، قبول اور انقیاد کو جان لے جو میں کہہ رہا ہوں۔ صدق، اخلاص اور محبت، اللہ تجھے اس چیز کی توفیق دے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اس حوالے سے پہلی شرط علم ہے، اور اس سے مراد نفی اور اس بات ہے جو کہ جہالت کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو آپ جان لیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 86۔ مگر وہ جو حق کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور زبان جو کچھ کہہ رہی ہو اس کا معنی اور مفہوم ان کے دلوں میں ہو۔ صحیح بخاری میں جناب عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری شرط یقین ہے۔ یقین کا مطلب ہے کہ انسان جس کلمے کو زبان سے ادا کر رہا ہو اس کا قطعی یقین دل کے اندر بھی ہو، کیونکہ ایمان میں ایسا علم جو کہ ظنی ہو کافی نہیں، بلکہ ایسا ایمان ہونا چاہیے جو کہ یقین علم پر مبنی ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، سورۃ الحجرات آیت نمبر 15۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، تو یہی پکے اور سچے مومن ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر صدق ایمان کی شرط یہ لگائی گئی کہ وہ کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہ کریں۔ جو اس میں شک و شبہ کا شکار ہے وہ منافقت پر ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اگر وہ بندہ اس میں بغیر شک کیے اپنے رب سے جا ملے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان دونوں میں شک نہ کرنے والا اللہ رب العزت سے جا ملے تو اس سے جنت چھپائی نہیں جائے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جوتے دے کر بھیجا اور کہا کہ جو بھی اس باغ کے باہر ملے اور وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اپنے دل کے یقین کے ساتھ دیتا ہو، اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو جنت میں داخل ہونے کی شرط یہ لگائی کہ جو اسے اپنے دل کے یقین کے ساتھ پڑھتا ہو اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رکھتا ہو، تو جب شرط نہ پائی جائے تو پھر مشروط بھی نہیں ہوتا۔ تیسری شرط قبول، یعنی کلمہ طیبہ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اسے دل اور زبان کے ساتھ قبول کرنا۔ اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کی نجات کا بیان کیا جنہوں نے اسے قبول اور جنہوں نے اسے رد اور اس کا انکار کیا، نیز ان کی سزا بھی بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون، سورۃ الصافات آیت نمبر 22، 23 اور 24۔ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ہمراہیوں کو بھی اور ان کو بھی جن جن کی یہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے سوال کیے جانے والے ہیں۔ سورۃ الصافات کی ہی آیت نمبر 35 اور 36 میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو یہ سرکشی اور تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ
کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے عذاب کی علت اور اس کا سبب بیان فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ سے تکبر کرتے تھے اور اس کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے اور اس چیز کی نفی نہیں کرتے تھے جس کی اس کلمے نے نفی کی، اور نہ ہی اس کا اس بات کرتے تھے جس کا اس بات یہ کلمہ کرتا ہے، بلکہ انہوں نے اس سے انکار، تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق۔ سورہ صاد آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا دیا؟ واقعی یہ بہت عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے اور ڈٹے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ صرف گھڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جھٹلاتے اور ان کا رد کرتے ہوئے اپنے نبی کی زبان سے یہ فرمایا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، سورۃ الصافات آیت نمبر 37۔ نہیں نہیں، بلکہ نبی تو حق یعنی سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا مانتے ہیں۔ اس کے بعد کلمہ کو قبول کرنے والوں کی شان میں فرمایا الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، سورۃ الصافات آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43۔ مگر اللہ رب العزت کے خالص اور برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقرر کردہ رزق ہے ہر طرح کے میوے، اور وہ باعزت ہوں گے نعمتوں والی جنت میں۔ آیت ہے اور صحیح بخاری میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جو کہ اللہ رب العزت نے مجھے دے کر مبعوث کیا ہے، مثال اس موسلا دھار بارش کی سی ہے جو کہ ایسی زمین پر ہوتی ہے جو کہ صاف ہو اور پانی کو قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ گھاس اور سبزہ اگائے، اور دوسری زمین کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جہاں بارش ہو تو وہ نہ تو پانی ہی روکتا ہے اور نہ ہی گھاس اور سبزہ اگاتا ہے۔ تو یہی مثال اس کی ہے، جو کہ اللہ کے دین کی سمجھ رکھتا ہے تو اسے وہ چیز نفع دیتی ہے جسے دے کر اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، اسے وہ خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، اور وہ جو اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھتا اور دھیان بھی نہیں دیتا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی اس ہدایت کو جسے میں دے کر مبعوث کیا گیا ہوں قبول کرتا ہے۔ چوتھی شرط انقیاد ہے۔ اس کا معنی ہے مطیع ہونا، جو اس کے منافی ہونے پر دلالت کرے اس کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سورہ لقمان آیت نمبر 22۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور پھر وہ احسان کرنے والا ہو، یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کڑے کو پکڑ لیا، اور احسان کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کا مطیع اور اس کے تابع ہو اور پھر موحد بھی ہو، اور جو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور تابع نہ کرے اس نے مضبوط کڑے کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ اور اللہ رب العزت کے اس قول کا معنی بھی یہی ہے وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، سورہ لقمان آیت نمبر 23۔ آپ کافروں کے کفر سے رنجیدہ نہ ہوں، آخر کار ان سب نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح سند سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں۔ تو یہی مکمل اور انتہائی اتباع اور پیروی ہے۔ پانچویں شرط صدق ہے، جو کہ کذب اور جھوٹ کے منافی ہے۔ وہ اس طرح کہ اسے یہ کلمہ صدق دل کے ساتھ کہنا چاہیے، دل اور زبان دونوں میں ہم آہنگی ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کے اس کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا،
یقیناً اللہ رب العزت ان کو بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی جو جھوٹے ہیں۔ منافقین اور جھوٹوں کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بخاری اور مسلم میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ رب العزت اس پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ چھٹی شرط اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ اپنے تمام اعمال کو شرک کی علائشوں سے پاک اور صاف رکھا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ خبردار، اللہ رب العزت ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ سورۃ زمر ہی کی آیت نمبر 14 ہے، فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ میں تو خالص صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں سے میری سفارش کا وہ شخص مستحق اور سعادت مند ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل اور جان سے پڑھا ہوگا۔ ساتویں شرط محبت ہے۔ محبت کا مطلب ہے کہ اس کلمے کی محبت کے ساتھ اس کے تقاضوں اور مدلولات کے ساتھ بھی محبت ہو، اور ان لوگوں سے بھی محبت ہو جو اس کلمے کی شرائط پوری کرتے ہیں، نیز اس کے نواقضات سے بغض بھی ایک لازمی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مومن لوگ اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا۔ لیکن مشرک لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر کے اوروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان شرکاء سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ اپنے بیٹے، باپ اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبت کرنا شروع نہ کر دے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12295۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔